سونا کٹ کے ناظرین، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، ڈولٹیا نامی ایک خوبصورت اور مشہور شہر میں ایک شاندار پارک تھا جسے گرین فیلڈ پارک کہا جاتا تھا۔ یہ عام پارک نہیں، یہ پھولوں کی رنگا رنگ بلند درختوں اور بیچ میں بہتے ہوئے ننھے دریا کے ساتھ جادوئی لگتا تھا۔ ہر صبح پرندوں کی چہچہاہٹ سے پارک گونج اٹھتا، جیسے وہ بچوں اور خاندان کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں۔ اسی شہر کے ایک پرامن کونے میں ایک ننھی سی لڑکی لیلا رہتی۔ لیلا نہایت ہنس مکھ، بہادر اور خوابوں سے بڑا ہوا دل رکھنے والی لڑکی۔ اس کی دوستی ایک نہایت چلاک اور پھرتیلی گلہری میکس سے تھی۔ میکس نہ صرف ذہین تھا بلکہ وہ بہت جلد حرکت کرنے والا جانور بھی تھا۔ ہر ہفتے کے اختتام پر لیلا اور میکس اپنے پسندیدہ درخت کے نیچے گرین فیلڈ پارک میں ملا کرتے تھے۔ یہ درخت ایک قدیم بلوط کا درخت تھا جس میں شاخوں پر جھولنا، نیچے بیٹھ کر باتیں کرنا اور نئے ایڈونچر کی منصوبہ بندی کرنا ان کی خاص بات تھی۔ ایک روشن اور دھوپ بھری صبح میکس اپنی دم ہلاتے ہوئے تیزی سے پارک کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی وہ درخت کے پاس پہنچا، دیکھا کہ لیلا پہلے سے وہاں پر موجود تھی اور درخت کے نیچے شاخوں میں جھول رہی تھی۔ صبح بخیر میکس، لیلا نے خوشی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس چمک رہا تھا۔ صبح بخیر لیلا، آج چڑیاؤں نے مجھے ایک حیرت انگیز بات بتائی ہے، میکس نے کہا۔ اس کی مونچھیں جوش سے تھرتھرا رہی تھیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پارک میں کہیں ایک خفیہ نقشہ چھپا ہوا ہے جو ہمیں ایک چھپے ہوئے خزانے تک لے جائے گا۔ لیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ واقعی خزانہ؟ یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے، ہمیں فوراً تلاش کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ اور یوں ان کا ایڈونچر شروع ہوا۔ دونوں دوست پارک کے کونے کونے کی تلاشی لینے لگے۔ وہ پھولوں کی کیاریوں کے پیچھے، بینچوں کے نیچے اور یہاں تک کہ دریا کے کنارے بھی دیکھنے لگے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ پارک کے پرانے کنویں کے پاس پہنچے، لیلا نے کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ کنویں کے کنارے جھاڑیوں میں ایک چھوٹا سا گڈھا پڑا ہوا تھا۔ اس میں ایک پرانا بوسیدہ کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ یہ رہا، لیلا نے خوش ہو کر کہا۔ یہی وہ نقشہ ہے۔ میکس اور لیلا نے نقشہ کھولا۔ اس پر پرانے انداز میں درختوں اور راستوں اور ایک خاص قسم کا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ ہمیں لے جا رہا ہے تالاب کے پاس والے سب سے اونچے درخت تک۔ لیلا نے نقشے پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، یہ تو عظیم بلوط ہے۔ دونوں نے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں وہ پتھروں پر چڑھے، ندی کے پتھروں پر چھلانگ لگائی اور جھاڑیوں میں سے گزرے۔ جیسے جیسے وہ درخت کے قریب پہنچے، ان کا جوش بڑھتا گیا۔ وہ عظیم بلوط کے پاس پہنچے۔ میکس نے درخت کی جڑ کے پاس زمین کو کھودتے ہوئے محسوس کیا کہ کچھ سخت چیز اس کے پنجے سے ٹکرا رہی ہے۔ لیلا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خزانہ مل گیا ہے، میکس نے خوشی سے چیخ کر کہا۔ دونوں نے مل کر کھدائی کی، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق ملا جس پر لوہے کی پٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ لیلا نے اسے احتیاط سے کھولا اور اندر دیکھا تو ان کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ صندوق میں پرانے زمانے کے سکے، ایک خوبصورت سنہری لاکٹ اور ایک پرانا ڈائری نما کاغذی بیگ بھی موجود تھا۔ یہ ڈائری ایک کھوئے ہوئی مہم جو کی تھی جو کبھی ڈولٹیا میں رہتا تھا۔ ہم نے پا لیا میکس، واقعی پا لیا، لیلا نے کہا اور میکس کو گلے لگا لیا۔ اس دن گرین فیلڈ پارک صرف ایک کھیل کا میدان نہیں رہا بلکہ وہ ایک شاندار داستان کا مرکز بھی بن گیا جسے شہر والے برسوں یاد رکھیں گے۔ اگلے دن شہر کے میئر نے لیلا اور میکس کو خراج تحسین پیش کیا، ان کی تصویر پارک کے دروازے پر لگائی اور ان کا خزانہ شہر کے عجائب گھر میں رکھا گیا تاکہ سب بچے اسے دیکھ سکیں۔ لیلا اور میکس کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔ ہر ہفتے وہ ایک نئی مہم کا منصوبہ بناتے، کبھی وہ پارک کے پرندوں کی زبان سیکھنے کے لیے کوشش کرتے تو کبھی پانی کی ندی میں چھپے راز تلاش کرتے۔ ایک دن انہوں نے ڈائری میں موجود باقی صفحات بھی پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں ایک اور خزانے کی کہانی چھپی ہوئی جو شاید ڈولٹیا کے پرانے قلعے کے نیچے دفن تھا۔ میکس نے خوشی سے کہا، لیلا، ہمارا اگلا ایڈونچر تیار ہے۔ لیلا نے مسکرا کر کہا، ہاں دوست، یہ تو اب شروعات ہے۔ یہ کہانی بچوں کو دوستی، مہم جوئی اور ہمت کے بارے میں سبق سکھاتی ہے۔ لیلا اور میکس کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ خواب دیکھنا اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا
سب سے بڑی جیت ہوتی